السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سفر کو بابرکت کرے اور ہمیں بہترین علم عطا فرمائے۔ ہمارا یہ مضمون غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ، یہ کتاب ہے جس کو ہم بنیاد بنائیں گے اپنے علم کے سفر میں، اور امید ہے کہ یہ کتاب آپ کے پاس ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہوگی تو مزید آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور سکھانے کا بھی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ۔ سب سے پہلے ہم اصلاح کا معنی اور مفہوم جانتے ہیں کہ اصلاح ہوتی کیا ہے۔ اصلاح کا لفظ جو ہے یہ فساد کی ضد ہے، اور فساد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بگاڑ کو کہتے ہیں۔ تو اصلاح ہوتی ہے کسی بھی غلطی، خرابی یا کمی کی نشاندہی کرنا اور پھر صحیح عمل کی طرف رہنمائی کرنا۔ اور دینی تناظر میں اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی یا دوسرے کی غلطیوں، برائیوں اور کمزوریوں کو پہچانے اور انہیں دور کر کے بھلائی اور نیکی کی راہ اختیار کرے، یعنی خود بھی اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے میں مدد دے۔ تو گویا ہر طرح کی خامی، خرابی، فساد کو دور کرنا اصلاح کہلاتا ہے۔ اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان کامل نہیں پیدا کیا گیا بلکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ خلق الانسان ضعیفا۔ پھر اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ جن کی بنا پر اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور یہ ایک فطری سا عمل ہے۔ کوئی انسان چاہے کسی بھی مرتبے پر پہنچا ہوا ہو، کوئی بڑی سے بڑی ڈگری رکھتا ہو، کوئی بڑے سے بڑا عہدہ رکھتا ہو، تو یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہوتا کہ وہ انسان غلطیوں سے پاک ہو گیا اور اب اس کو اصلاح کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اگر انسان اس کو چھپائے اور اس کی اصلاح نہ کرے، یا پھر یہ کہ ان کا الزام دوسروں پہ ڈال دے کہ اس کے ذمہ دار دوسرے ہیں، تو پھر ایسے میں کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی اور انسان کی شخصیت کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے اندر جو کسی بڑے مقام پر ہوتے ہیں اور وہ اپنی اصلاح کا کام نہیں کرتے، تو پھر یہ بگاڑ پھیلتے پھیلتے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ذلت العالم ذلت العالم، ایک عالم کی جو پھسلن ہوتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علم والے کی جو غلطی ہوتی ہے وہ پھر ساری جہان کی غلطی بن جاتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھول ہو سکتی ہے۔ تو غلطیوں کو تسلیم کرنا ہی دراصل اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے۔ اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہی دراصل اصلاح کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ یعنی ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم انسان ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لہٰذا غلطی تو ہو گئی، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اس کو درست کرنا ہے۔ اور اس طرح انسان کے اندر ایک عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، اور بندے سے اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بہت عاجزی کے ساتھ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوا، ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ تو بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو اسی طرح انسانوں سے جب غلطیاں ہو جائیں، چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو، اور پھر وہ اس کا اعتراف کر لے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس کے ساتھ ساتھ عملی کوشش کرے، تو انسان کے اندر ترقی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے اندر ذاتی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی وہ ایک بہتر انسان بنتا ہے اور آگے بڑھنے کے اس کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اصلاح سے انسان کا اپنا رویہ بھی بہتر ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کے اپنے دل کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے اور پھر معاشرے کے اندر بھی ایک خیر اور بھلائی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ لیکن یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان غور و فکر کرنے والا ہو، اس کا شعور بیدار ہو، اس کے دل کی آنکھیں دیکھنے والی ہوں، اس کے اندر ایک بصیرت ہو،
اور پھر خاص طور پر ہم لوگ جو الہدا میں کسی نہ کسی ذمہ داری پر فائز ہیں، کوئی استاد ہے اور کوئی کسی اور شعبے میں کام کر رہا ہے اور وہ بہت سے اور لوگوں کا بھی ذمہ دار ہے، تو ہم سب چونکہ دین کے نام لیوا ہیں اور دین کا پرچار کرنے والے ہیں، خواہ ہم الہدا میں پڑھا رہے ہیں، اسکول میں پڑھا رہے ہیں، یا کہیں پر بھی کلاس لینے ہیں، یا کسی بھی ذمہ داری پر فائز ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی بھی، اور اپنے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں یا اور لوگ جو ہمارے دائرۂ کار میں آتے ہیں ان سب کی اصلاح کا کام کریں۔ اور اس کا آغاز جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور انہیں درست کرنے کا عزم کرنا۔ تو آج ہم اس چیز کا ارادہ لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ کہ سب سے پہلے ہم نے اس کام کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور توبہ کا مطلب کیا تھا؟ پلٹ آنا، یعنی غلطی کو ماننے کے بعد صحیح عمل کی طرف پلٹ آنا۔ تو پہلا کام اپنی غلطیوں کو دیکھنا، پھر ان کا اعتراف کرنا، ان پہ ندامت، اور پھر اصلاح کی کوشش۔ تو یہ خود کی اصلاح کا مسلسل سفر جو ہے یہ ایسی روشنی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ اس کے اندر کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کا سکون لوٹ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روشنی پھر باہر بھی پھیلتی ہے۔ اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی لوگوں کی بھی چونکہ اصلاح کا کام کرنا ہے، اور ہمارا اصل مقصد بھی اس کورس کا یہی ہے کہ ہم جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں اور وہاں کوئی غلطی دیکھیں تو پھر اس کی اصلاح کیسے کریں، اس کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح کا کام جو ہے یہ انبیاء کا کام ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ انبیاء کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو بتاتے ہیں اپنے بارے میں، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں اور میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی اصلاح کی وصیت کر کے گئے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا، یعنی تم قوم کے اندر کوئی خرابی، کوئی بگاڑ، کوئی گمراہی نہ پیدا ہونے دینا، اور اگر ایسی کوئی چیز رونما ہو جائے تو ان کی اصلاح کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام پر مقرر کیا اور پھر آپ کے ذریعے اصلاح کروائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر ہی سے ایک رسول ان پر مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی اس تزکیہ کے عمل سے پہلے، اس تعلیم سے پہلے۔ تو صرف تعلیم کا کام کافی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن مجید کو سکھا دیں یا انفارمیشن پاس کر دیں یا اسی طرح حدیث پڑھا دیں
یا دیگر سبجیکٹس جو باقی میتھس سائنس ہے وہ پڑھا دیں اور ہمارا کام ختم ہو جائے. ایک معلم کا کام تزکیہ اور تربیت بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح گھر کے اندر ماں باپ کا جو رول ہوتا ہے، والد اور والدہ کا کام وہ اولاد کی تربیت اور اصلاح بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح جو شخص جس بھی ذمہ داری پر فائز ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ تورات میں آتا ہے، اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک اس ٹیڑھی ملت کو آپ کے ذریعے سے سیدھا نہ کر دیا جائے، اس طرح کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور وہ اس کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی بھی اصلاح کی اور امت کی بھی اصلاح کی، اور آپ یہ کام مکمل کر کے دنیا سے گئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مومنوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد بھی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے پر ہے. سورۃ التوبہ میں آتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے اولیاء ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باہمی تعلقات مومنوں کے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی پر قائم رکھیں، ایک دوسرے کے مددگار بنے اس کام میں کہ وہ نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکنے والے ہوں، اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی عبادات پر قائم ہوں. تو ایسے ہی لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ضرور رحمت پائیں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اصلاح کرنا جو ہے ایمان کا تقاضا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، تو وہ شخص بری و ذمہ ہو گیا. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، وہ بھی بری ہو گیا. اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، وہ بھی بری ہو گیا. لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو بہرحال اصلاح کرنا یعنی دوسروں کی اصلاح انسان کی نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اگرچہ اپنی نیت سب سے پہلے کرے گا، لیکن اپنی اصلاح بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک انسان دوسرے کی نہیں کرتا. کیونکہ جب انسان دوسروں کی اصلاح کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پلٹ کر واپس اسی کی طرف آتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے، اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے ان کی دین و دنیا کی بھلائی چاہنے والے ہوں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں، اور انہیں نیکی کی راہوں کی طرف بلانے والے ہوں، برائیوں سے روکنے والے ہوں. اور مسلمان کا مسلمان پر حق بھی یہی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے اور اسے حق کی وصیت کرتا رہے. اور یہ چیز انسان کو آخرت کے خسارے سے بھی بچانے والی ہے اور دنیا میں بھی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا یہی اصلاح کا کام ہے. اور اس کے بغیر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، چاہے وہ ایمان اور عمل صالح کر بھی رہا ہو. اور مصلحین کی موجودگی کسی بھی قوم کے اندر جو ہے وہ عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. لیکن جب اصلاح کرنے والے خود ان برائیوں میں شریک ہو جائیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ حال کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ اصلاح کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کیونکہ یہ ایک مشکل کام بھی ہے. اور انسان جب کسی کی اصلاح کرتا ہے تو فوراً اس پر واپس بیکلیش آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو. تو اس طرح یہ صبر کا تقاضا بھی کرتی ہے یہ چیز. لیکن یہ ہے کہ انسان جب یہ کام شروع کرتا ہے تو اس میں اس کی محنت بھی لگتی ہے، اسے تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے اور اس کے لیے کئی قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. لیکن اگر وہ اللہ سے اجر چاہنے کے لیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ اس پر اسے استقامت حاصل ہوگی. اور ایسے لوگوں کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا تھا اور بالآخر یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسے آغاز میں تھا. سو خوشخبری ہے غرباء کے لیے. طوبی للغرباء. پوچھا گیا یا رسول اللہ
اجنبی سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ فساد کرتے ہیں تو اصلاح کا کام کرتے ہیں، یعنی فساد کے زمانے میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی اب اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ دنیا میں جتنا بگاڑ ہو گیا اور دن بدن وہ کئی گنا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اصلاح کرنے والوں کو بھی اپنی کوششیں جو ہیں وہ تیز کرنی ہوگی، اور جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، جب لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو آپ اللہ کے محبوب بنیں گے۔ احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور ویسے بھی جو لوگ لوگوں کو بھلائی کی بات سکھانے والے ہیں ان کے لیے فرشتے اور آسمانوں والے اور زمین والے، حتیٰ کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اصلاح کرنی کیسے ہے، طریقہ کار کیا ہو، کیا جو ہمارے دل میں آئے وہ کسی کو کہہ دیں، جب چاہے کسی پہ تنقید کر دیں، جب چاہے کسی کو ڈانٹ دیں، جب چاہے کسی کو فیل کر دیں، جب چاہے اس کے ساتھ بائیک آؤٹ کر لیں، اس سے کٹ آف کر لیں، تو کیا یہ اصلاح کا طریقہ ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے اس کلاس کا کہ ہم احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان میں غور و فکر کر کے سیکھیں گے اپنے لیے کہ ہم نے یہ کام کرنا کیسے، اگر اس کام کے بغیر گزارا نہیں، اور اس کام میں فائدے ہیں، اور اس کام میں اجر ہے، اور اس کام سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو پھر ہمیں ضرور یہ طریقے سیکھنے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھنے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکمت آپ کو دی تھی وہ ہم میں نہیں، اور آپ نے یہ حکمت سکھائی بھی، جیسے آتا ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ کتاب یعنی قرآن اور والحکمہ سنت کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندے کی دونوں جہانوں میں خوش نصیبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ مربوط اور وابستہ ہے، تو ہر وہ شخص جو اپنی خیر خواہی چاہتا ہے اور جو اپنے نفس کی خیر اور خوش نصیبی چاہتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، طریقے اور آپ کی شان کو جانے، جس سے وہ جاہلوں کی صف سے نکل جائے۔ کتنی زبردست بات کی انہوں نے کہ ہماری دونوں جہانوں کی خوش نصیبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہے، اور پھر یہ کہ ہر وہ شخص جو خیر خواہی چاہتا ہے، اپنی خیر خواہی اور دوسروں کی بھی خیر خواہی، تو لازم ہے کہ وہ پھر آپ کے طریقے، آپ کی سیرت اور آپ کی شان کو جانے، اور اسی سے وہ جہالت سے باہر نکلے گا، اور اس کے ساتھ وہ آپ کے پیروکار، آپ کے گروہ اور آپ کے لشکر کی گنتی میں شمار ہو جائے۔ اور اس بارے میں لوگ کچھ ان چیزوں میں سے بہت قلیل حاصل کرنے والے ہیں اور کچھ بہت زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، کچھ اس سے محروم ہیں۔ یعنی اب آپ جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں اور جو بھی اس کلاس میں انشاءاللہ شریک ہوں گے، ان میں سے کچھ تو پورا فائدہ اٹھا لیں گے، کچھ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی خیر بٹ رہی ہے کہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس کو بہت کم حاصل کریں گے۔ بس فضل اور مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، کامل اخلاق والے تھے، بہترین اخلاق والے تھے، آپ نے لوگوں کی بہترین انداز میں اصلاح فرمائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ کو کسی آدمی کے بارے میں کوئی ناگوار بات موصول ہوتی تو آپ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ فلاں کو کیا ہوا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، بلکہ آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹا سا مثال ہے کہ کس انداز میں آپ اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے دلوں کی اصلاح بھی کی، اور لوگوں کی عبادات کی اصلاح بھی کی، ان کی عقل اور سوچ کے طریقے کی اصلاح بھی کی، فرد اور خاندان اور معاشرے اور امت کی اصلاح بھی کی۔ یعنی زندگی کے ہر میدان میں آپ کی اصلاح کے طریقے ہمیں ملتے ہیں، اور وہ طریقہ ہمیں آپ ہی سے سیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اگر اصلاح کا طریقہ درست نہ ہو تو بذات خود وہ فساد بن جاتا ہے۔ کہنے کو تو منافق بھی اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے، سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اصلاح کا کام نہ کیا جائے تو پھر وہ اصلاح نہیں، فساد ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایک انتشار پیدا ہوگا۔ اور یہ سب سے خطرناک نظریہ ہے کہ خرابی پیدا کرنے والا یہ سمجھے کہ وہ اصلاح کر رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب سے زیادہ صحیح ہے اور سب سے زیادہ اصلاح پر مبنی ہے۔
تو انشاءاللہ اس میں طریقہ کار یہی ہوگا کہ ہم کتاب کو بیس بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ چیزوں کو اس کی روشنی میں سمجھیں گے. استاذہ میرا ایک کوشچن ہے بیسیکلی ابھی جو آپ نے بتایا نا جی کہ خرابی پیدا کرنے والے یہ سمجھیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں, تو ایسے کیسے پتا چلے گا کہ جو کہ خدا نخواستہ کہ اگر ہم خرابی پیدا کر رہے ہیں تو ہاؤ وڈ آئی نو یا ہاؤ وڈ وی نو, کیونکہ ہر کوئی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, فساد نہیں کر رہے. جی ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہمیں اپنے چہرے کی کوئی خرابی کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے تو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے ہمیں؟ مرر چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک مرر تو قرآن و سنت ہے ہمارے لیے کہ اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہوگا. دوسرے مرر ہمارے ساتھی ہوتے ہیں, جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا, المؤمن مرآت المؤمن, کہ مومن کا آئینہ ہے. یعنی اگر ہمارے ساتھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے یا یہ بات ٹھیک نہیں, تو پھر ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینا بھی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. دوسروں کی بات پر کان بند کر لینا اور صرف اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنا یہ درست نہیں. I was just thinking کہ ابھی ہم نے سورۃ الشعراء کمپلیٹ کری نا, اور اس میں بھی ڈفرینٹ اقوام کی بات آئی, اور تمام انبیاء کرام جو تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ناصح امین, رائٹ, ہر نبی کے ساتھ ناصح امین کا ورڈ آیا, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ہمارا اجر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کی خیر خواہی امانت کے ساتھ اور اجر ان سے توقع رکھے بغیر اللہ سے اجر کی امید کر کے جب اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو بہت زیادہ یعنی فائدہ مند بنا دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کے لیے ہمیں اگر ہم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں, ایک تو آنےسٹی بہت ہو کہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا مقصود نہ ہو, ڈرانٹ نہ ہو, اور دوسرے یہ ہے کہ ہمیں ان سے کسی قسم کے واپس اجر یا تعریف یا کسی بھی چیز کی توقع نہ ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر بعد میں اثر بھی ڈال دیتا ہے. اصلاح کے لیے نا استاذہ صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور جیسے آپ نے کہا نا کہ کیا یہ ہے کہ ایک دفعہ اصلاح کی اور نہیں مانا تو بائیکاٹ کر دیں یا گروپ سے نکال دیں اور پھر اس سے بات نہیں کرنی, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ریپیٹڈلی کوشش کرتے رہنا ہے, دعا مانگتے رہنا ہے, اور وہی بات ہے کہ جو چیز استاذہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے نا وہ یہ کہ ہم اللہ کی خاطر کریں, کیونکہ انسان بعض ٹائم لیتے ہیں. کچھ لوگ ایک دفعہ بات بتاتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے, کچھ کو بار بار پیار سے بتانا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا. تو یہ استاذہ الحمدللہ بہت ایک دم بات کلک کی کہ ہمیں ایک دم سے گیو اپ نہیں کرنا, ٹرائی کرتے رہنا انشاءاللہ, اور اجر پہ نظر رکھنی ہے کہ یہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ ہی سے اجر پانے کے لیے کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہو. میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ آپ نے ایک پوائنٹ بتایا ہم نے اس کام کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے, تو میں پچھلے چند دنوں سے یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ میں ایک چیز پکڑتی ہوں, وہ اگر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ دوسری جیسی اپنے اندر کوئی خامی دیکھتی ہوں پہلے والی دوبارہ سے آ جاتی. جی, انسان سے بار بار غلطی ہوتی رہتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دوبارہ آ گئی ہے وہ تو اس کو اگنور کر دیا جائے, اس کو بھی ساتھ لے لیا جائے, پھر دوبارہ اپنے آپ کو واپس یعنی انسان سے بھول چوک تو ہوتی رہتی ہے نا, لیکن اپنے آپ کو پازیٹیو اسٹروکس بھی دیں. یہ نہ کہیں کہ میری اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی اور میں تو کر ہی نہیں سکتی, اور کیونکہ آپ جیسا سوچتے ہیں نا ویسا ہی آپ کا عمل ہوتا ہے. آپ کا عمل آپ کی سوچ پر مبنی ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ تو چھوٹ گیا تو اب نئی بات شروع کی ہے تو یہ بھی چھوٹ جائے گی مجھ سے, تو پھر میں تو کچھ کر نہیں پاؤں گی, نہیں, آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں وہ بھی کروں گی اور میں اس پر اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور واپس پلٹتی ہوں. جی استاذہ جی, میں نے بس یہی کہنا تھا کہ یہ اتنا اچھا انیشیٹو ہے اور اتنی اچھی یہ انشاءاللہ سیشنز رہیں گے کہ یہ ایک اینگل ہی فرق ہے نا استاذہ جی. ہم عموماً پھر ہم جس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں ہماری ساری نظر اس کے اوپر ہوتی ہے, اور یہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ اصلاح کرنے والے کی اصلاح کیسے ہو, کیونکہ بعض اوقات جب ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم معاملہ پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ دیتے ہیں, ہم اوفینڈ کر بیٹھتے ہیں, ہم اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں, جتنی غلطی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ادھر سے بہت کچھ اگر ہم اس کو کھلے دل سے سنیں گے تو بہت کچھ ہم اپنی اصلاح ہماری ہوگی جو ہم نے اپنے آپ کو یعنی دوسروں کی اصلاح کرنے پر مامور کیا ہوا ہے. یہ ہماری اصلاح کا کورس ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.
جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے ملیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو اور ہم کتاب شروع کریں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.